ایک بار ایک بھنگی بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے جب ایک بھنگی کی نظر مالکہ پہ پڑی تو وہ پہلی نظر میں اس پہ فدا ہو گیا، لیکن اپنی حیثیت اور مالکہ کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جھکائے وہاں سے چلا گیا، پر دل تھا جو ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا رہا۔ اس کے بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لیا اور وہ بستر پہ پڑ گیا۔ بھنگی کی بیوی بھی اس ساری حالت سے واقف تھی۔ بھنگی کی خراب حالت کی بنا پر اس کی بیوی اس کی جگہ کام پہ لگ گئی۔ کئی دن تک جب بھنگی مالکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا۔ بھنگی کی بیوی یہ سوچ کر گھبرا گئی کہ مالکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے کیا حال ہو ہمارا، لیکن مالکہ نے اس کی گھبراہٹ جان کر اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی۔ بھنگی کی بیوی نے وہ ساری صورتحال مالکہ کے گوش گزار کر دی۔ تب مالکہ نے اسے کہا کہ اس سے ملاقات کا یہی ایک راستہ ہے، تم اپنے شوہر سے جا کے کہہ دو کل وہ شہر سے باہر کسی راستے پہ بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے، نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا کوئی تحفہ قبول کرے۔ ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے تو ملاقات کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ مالکہ کا پیغام سنتے ہی بھنگی کی جان میں جان آئی اور وہ گدھاؤں کا بیس بدل کے ایک راستے پہ جا کے بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ آنے جانے والے اس سے متاثر ہوتے اور نذرانے ساتھ لاتے، لیکن وہ نہ سر اٹھا کے کسی کو دیکھتا نہ ہی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا۔ کرتے کرتے خبر بادشاہ تک پہنچی اور اس نے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کرو کہ کون ہے وہ اور اس کی سچائی کس حد تک ہے۔ وزیر نے جا کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی۔ بادشاہ فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس کے پاس گیا۔ جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو مالکہ نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ اسی اثناء میں جب بھنگی کو اس بات کا احساس ہو کہ اب تک وہ دل سے نہیں صرف ایک دنیاوی مقصد کے تحت ہی اللہ پاک کے نام کی تسبیح کر رہا تھا، وہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، کیا بادشاہ اور کیا عام آدمی سب ہی اسے عزت دے رہے۔ یہ کرامات تو صرف زبان سے وہ پاک نام لینے کی ہے، اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو اور کتنی رحمتوں کا نزول اس پر ہوگا۔ جب مالکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کے اس کی طرف نہ دیکھا اور وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل چلی گئی۔